8 ماہ 8 ماہ تمہیں زوریز کے ساتھ اس کے فلیٹ پر رہنا ہے، اپنے رشتے کو موقع دینا ہے۔ اگر اس کے بعد بھی تمہیں لگے کہ اس رشتے میں جو تمہاری ماں کی خواہش تھا اس میں دم نہیں رہا تو جیسا تم کہو گی ویسا ہوگا۔ دادی، وہ دنگ رہ گئی۔ 8 ماہ 8 ماہ کافی لمبا عرصہ تھا، اور پھر بیوی کی حیثیت سے اس شخص کے ساتھ رہنا۔ بولو، منظور ہے تو ٹھیک، نہیں تو اب جاؤ، واپسی کے راستے بھول جانا۔ ایوائزا سے تو ملنے بالکل مت آنا۔ مجھے منظور ہے، لیکن وعدہ کریں 8 ماہ کے بعد آپ وہ کریں گی جو میں کہوں گی۔ وعدہ رہا۔ وہ خوش ہو گئی۔ اپنی حیات زندگی میں وہ اپنی اولاد کی اولاد کو غیروں میں ہرگز نہیں بھیجنا چاہتی تھی، اس لیے ایک موقع ڈھونڈا تھا انہیں۔ شاید وہ سب ٹھیک کر پاتی۔ جو کتنا ٹھیک ہوتا اور کتنا مزید بگڑنا تھا یہ تو وقت بتاتا۔ وہ گھر آئی تو دادی کی آواز آ رہی تھی، جو نہ جانے کس سے بات کر رہی تھی۔ اندر آئی تو اس کے منہ سے ایک چیخ برآمد ہوئی۔ اس کے سامنے اسی بیکری کے تمام کپ کیکس کے ڈبے تھے۔ دادی، وہ چیخی تو ان کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ کیا ہوا میری بچی؟ کیوں دل دہلا رہی ہے؟ دادی، یہ کس نے بھیجے ہیں؟ ضرور آپا جان نے یا زار بھائی لائے ہوں گے۔ نہیں، دونوں سے بات ہو گئی ہے، کوئی نہیں لایا۔ میں حیران ہوں، موا کون چھوڑ گیا یہ سب؟ دادی، کوئی بھی چھوڑ گیا ہو، اب میرے ہیں یہ سب۔ بالکل نہیں، کیا پتہ کسی کے غلط پتے پر آگے ہوں۔ دادی نے اسے جھڑکا۔ دادی پلیز نا، ہم اسے پیسے ادا کر دیں گے اگر ایسا ہوا تو، لیکن یہ میرے ہیں اب۔ وہ ضد کرنے لگی۔ آوی میری دھی، بات کو سمجھا کر۔ دادی نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ بیگ پھینکتی اپنے کمرے میں بند ہو گئی، اور شام کے 7 بجے تک بھی وہ باہر نہ نکلی تھی۔ دادی اس کے کمرے میں آئی اور دیکھا جو اسی لباس میں سو گئی تھی۔ سفید چہرے پر آنسوؤں کے نشان تھے۔ آوی میری جان، تجھے کھانے ہیں تو کھا لے، تیری آپا یا زوریز پیسے دے دے گا۔ میری جان، اپنی جان پر ایسے ظلم نہ کر۔ انہوں نے اس کی پیشانی چومی تو وہ بیدار ہوتی مسکرائی۔ زوریز نے فون پر صاف کہا تھا کہ وہ اسے کھانے دیں، وہ پیسے ادا کر دے گا، اور ماں کو تو انہوں نے بتایا تک نہ تھا، نہیں تو اس کا بھی یہی جواب ہوتا۔ یہی تو میں سمجھا رہی تھی، لیکن آپ ہو کے۔ بیٹا، اگر کوئی لینے آ جاتا تو؟ دادی، جو چیز آوی کو پسند آ گئی وہ آوی کی ہے، میں ہر طریقے سے اسے حاصل کر کے رہوں گی۔ وہ شدت پسندی سے بولی تو دادی اسے جاگ کر کھانے کا کہا۔ اس کی اسی شدت پسندی سے وہ ڈرتی تھی، نہ جانے آگے کیا کرتی یہ لڑکی۔ مجھے معاف کر دو۔ اس شخص کی چیخیں اس سیاہ عمارت میں گونج رہی تھیں۔ ٹرک میں آگ کیسے لگی؟ والٹ نے ہاتھ میں ایک تار پکڑتے اسے دیکھتے کہا۔ میں نہیں جانتا، اس شخص نے پسینے سے تر ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا؟ والٹ نے اشارہ کیا تو اس پر چوہے چھوڑے گئے۔ اس کی دل دہلا دینے والی چیخیں گونجی۔ مزہ نہیں آیا۔ والٹ نے کھڑے ہوتے کہا۔ چل، ایک آخری موقع۔ آج والٹ کا موڈ اچھا ہے، بتا کیسے جلا ٹرک، کس نے پیسے کھائے تھے؟ میں نہیں بتاؤں گا۔ والٹ نے ننگی تار کو اس پر اچھالا، اور پھر چیخیں آتی یکدم ختم ہو گئیں۔ والٹ جانتا تھا کہ یہ کام کس کا ہے، لیکن اس سے گلوانا چاہتا تھا۔ لیکن وہ شخص شاید اپنے مالک کا خاصا وفادار کتا تھا۔ خاکوانی، اچھے لوگ رکھے ہیں تم نے، پر افسوس۔ والٹ سے ہوشیاری ازمیر میں ممکن نہیں۔ وہ کہتا وہاں سے نکل کر دوسرے سیل میں آیا اور اس شخص کو دیکھا جس کی آنکھوں پر کالی پٹی بندھی تھی۔ وہ شاید نیند میں تھا۔ اس کے ایک اشارے پر ٹھنڈا پانی اس پر انڈیلا گیا تو وہ شخص ہانپتا اٹھا اور والٹ کو سامنے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اب کیوں آواز بند ہو گئی ایڈم؟ کل بڑی صلاحیتیں گنوا رہے تھے تم۔ اس کی وحشت زدہ آواز اس سیل کی 4 دیواری میں گونجی۔ سر، مجھے معاف کر دیں، میں نیا ہوں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ اچھا، تو نے کہا تھا کہ تو بہت سمجھدار ہے، تو چل ایک موقع دیتے ہیں۔ والٹ کا اصول ہے، موقع دیے بغیر سزا یہاں کسی کو نہیں ملتی۔ میں سب کروں گا۔ وہ شخص تیزی سے کھڑا ہوتا بولا۔ ایک شخص سے بیکری خریدنی ہے، لیکن وہ سیدھے طریقے سے مان نہیں رہا۔ اب تو مفت میں اس سے وہ جگہ میرے نام کروا تو تجھے مانوں۔ سر،
وہ شخص حیران ہوا۔ وہ کیسے کسی کی لیگلی خریدی ہوئی جگہ کو اس کے نام کرواتا؟ پہلا اور آخری موقع ایڈم، وہ سنجیدگی سے کہتا، سگار کا دھواں اس کے منہ پر نکالتا اٹھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ اس دن کے بعد وہ پھر سے مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لڑکی اسے دوبارہ یاد تک نہ آئی تھی۔ ابھی ایڈم کے آنے پر اسے سارا منظر یاد آیا تو اس کے لب زہریلی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ مجھے لگتا ہے میں نے غلط شخص چن لیا۔ سر، کام تقریباً ہو گیا ہے۔ تقریباً نہیں، مجھے پورا چاہیے۔ پورا بھی کل ہو جائے گا۔ اس جگہ کا مالک مکان اپنے بیٹے کے پیچھے خوار ہو رہا ہے جو کسی لڑکی کے پیچھے پڑا ہے۔ اچھا؟ اس نے سگار سلگاتے سننے والے کو بات جاری رکھنے کا بولا۔ اس کا بیٹا 35 کا ہے اور جس لڑکی کے پیچھے وہ پڑا ہے وہ 16-17 سالہ بچی ہے۔ ہمیں کام سے مطلب ہونا چاہیے ایڈم۔ سر، اس شخص نے سودا کیا ہے کہ اگر میں اس کے بیٹے کو ایک رات کے لیے وہ لڑکی دلوا دوں تو بیکری میری۔ آہا، اور تم کیا چاہتے ہو؟ میں کروں گا جیسے اس نے کہا ہے ویسے۔ یہاں لڑکیاں تو خود آنے کو تیار ہیں۔ وہ لڑکی بھی اتنا پیسہ دیکھتے باغی چلی آئے گی۔ تم کرو اپنے حساب سے، لیکن اگر لڑکی رضامند نہ ہوئی تو راستہ بدل لینا۔ زبردستی نہ ہو اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی۔ اوکے سر، وہ کہتا باہر نکل گیا۔ اور اگلے دن وہ پھر سے اسی سڑک والے رستے سے گھر جا رہی تھی، کیونکہ آج زریز نے آنا تھا اور اسے جلدی پہنچ کر ملنا تھا اسے، نہیں تو وہ واپس چلا جاتا۔ ابھی وہ آدھے رستے پہنچی تھی کہ ایک گاڑی نے جھٹکے سے اس کے پاس رکتے اسے اندر کھینچنا چاہا۔ یارڈم، یارڈم، بچاؤ، بچاؤ، وہ چلانے لگی تھی۔ ایسا اس کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ جو اپنی کسی میٹنگ سے واپس آ رہا تھا، اس اسکوٹی کو دیکھ کر رکا۔ تو چلو آج تم سے بھی ملاقات کر کے اس بد دعا کا حساب برابر کر لیتے ہیں، وارلٹ نے سوچا۔ لیکن قریب آتے دیکھا جہاں اس کی اسکوٹی اس کی پڑی چیزوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ گاڑی روکو اور پتہ کرو یہاں کیا ہوا ہے، اس نے رومان کو کہا۔ تو تمام گارڈز رک گئے۔ سر، یہ کسی لڑکی کی چیزیں ہیں۔ میں سالہ اندھا دکھتا ہوں تم لوگوں کو جاہلو؟ دیکھ چکا ہوں۔ اب وہ لڑکی کہاں گئی وہ پتہ لگواؤ۔ سر، یہاں آس پاس کچھ نہیں ہے۔ آج تم لوگ میری جگہ پر پتہ ہے کیوں نہیں ہو؟ کیونکہ تم لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے۔ اس جگہ کے کیمراز چیک کرواؤ فوراً۔ سر، کسی وین میں لڑکی کو لے جایا گیا ہے۔ وین نمبر 96 کہاں پہنچی ہے؟ اس لڑکی کو بحفاظت وہاں سے نکلواؤ اور سیاہ عمارت پہنچاؤ۔ اوکے سر، رومان نے کہا، اور اسے سیاہ عمارت اتارتے سب اپنے کام پر لگ گئے تھے۔ اس سے دادی کی یہ شرط بالکل منظور نہیں تھی، جسے سنتے وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ یہ ممکن نہیں ہے دادی، 8 ماہ کیا 8 سالوں بعد بھی میں اسے نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں نہیں کہا میں نے چھوڑنے کو۔ میں جانتی ہوں، ہمارا خون ہے وہ۔ تم بدل سکتے ہو اسے، وہ باغی ہو گئی ہے۔ اسے اپنی محبت پر بھروسہ کراؤ اگر ساتھ چاہتے ہو اس کا تو، نہیں تو 8 ماہ بعد میں بھی کچھ نہیں کر پاؤں گی۔ وہ وہیں بیٹھا سوچتا رہا۔ اب اس شادی کو ایک کانٹریکٹ کے طور پر نبھائے گا وہ۔ کس موڑ پر لے آئی ہو تم مجھے ماں۔ ان سب کا بدلہ ایک دن سود سمیت لوں گا۔ آوی کہاں ہے دادی؟ گھومنے گئی ہے باہر۔ دادی، دھیان رکھا کریں اس کا۔ اس کے لہجے میں محبت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ تمہیں خود سے محبت نہ کروا دی تو زریز دراور اپنا پیشن، اپنا لگن، وکالت کو خیر آباد کہہ دے گا۔ وہ کہتا اٹھا اور اس کی دوست کے فلیٹ کے لیے نکلا، جہاں سے وہ اسے اپنے فلیٹ پہ لے جانا تھا۔ وہ دونوں گاڑی میں موجود تھے۔ خاموشی تھی، محرم رشتہ، لیکن خون کو جما دینے والی خاموشی۔ اور پھر اس خاموشی کو ماہ نے توڑا تھا۔ تمہیں دادی نے شرط تو بتا دی ہوگی۔ اس وقت آواز حلق سے نہ ہی نکالو تو بہتر ہے، مجھے تمہاری آواز نہیں سننی۔ اس وقت وہ درشتی سے بولا تو وہ سہم گئی۔ زریز دراور نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی بچپن کی محبت، جس کے لیے پاگل تھا وہ، ایک دن جب اسے ساتھ لائے گا تو وہ کسی اور کے لیے اظہار محبت کرے گی۔ یہ بات اسے تازیانے کی طرح لگی تھی۔ وہ لڑکی اس رشتے کی بھی لاج نہیں رکھ پائی تھی۔ اس سے بے وفائی کی تھی اس نے۔ وہ گھر آ گئے تو وہ چھوٹے چھوٹے قدم فلیٹ میں رکھتی اس کے پیچھے اندر داخل ہوئی۔ فلیٹ زیادہ بڑا نہ تھا، 2 کمرے، ٹی وی لاؤنج، بالکونی اور اوپن کچن،
لیکن زیادہ سجا نہ تھا، بس ضرورت کا سامان تھا۔ وہ اسے ایک کمرے میں دیکھتے دوسرے میں داخل ہونے لگی۔ لڑکی، وہ جو اندر داخل ہونے لگی تھی، تھم گئی۔ وہ کمرہ مہمانوں کے لیے ہے اور خود کو تو مہمان بالکل مت سمجھنا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ سب اختیارات رکھتے ہوئے بھی فلموں ڈراموں کی طرح تمہیں الگ رہنے دوں گا یا تم صوفے پر سوگی، تو جتنی جلدی ہو سکے یہ سوچیں دماغ سے نکال دو۔ اور ہاں، فریش ہو کر آتا ہوں، وہ سامنے کچن ہے، چائے تیار کرو، وہ کہتا اندر داخل ہو گیا۔ وہ کئی لمحے وہیں کھڑی رہی اور پھر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آنکھوں میں نمی تھی، وہ سہم گئی تھی اس کے اس انداز سے۔ اس نے تو کسی نے بھی ایسے بات نہ کی تھی۔ خیر، 8 مہینے اگر اسے یہ برداشت کر کے آزادی مل جاتی تو وہ یہ سب کرنے کو تیار تھی۔ اس نے سامان ڈھونڈا اور چائے رکھی۔ کوکنگ اسے زیادہ آتی نہ تھی، لیکن اس کا کیا جاتا تھا، وہ تو ہمیشہ سے نازک دل رہی تھی۔ آلیان نے اس کی بہت مدد کی تھی ڈپریشن سے باہر آنے کی۔ اپنی ماں، اپنا واحد سہارا چھن جانے کے بعد آلیان نے اسے دوستی کی تھی، اور پھر ہر روز وہ سب آلیان کو بتانے لگی جو وہ زریز کو کبھی بتایا کرتی تھی۔ مختصراً یہ کہ اس نے زریز دراور کو آلیان چودھری سے ریپلیس کر دیا تھا، یہ جانے بنا کہ لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، حال ماضی بن جاتا ہے اور پھر مستقبل حال۔ نئی چیزیں پسند آتی ہیں اور پرانی چیزوں پر غلبہ پا لیتی ہیں۔ نیز دنیا میں ہر طرح کی ریپلیسمنٹ ہو سکتی ہے، سب خرید کر دل کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ یہ سستی چیزیں خرید کر خود کو تسلی دی جا سکتی ہے۔ دل جڑتا ہے پھر ٹوٹ جاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، یا انہیں آنے والے نئے لوگ ریپلیس کر دیتے ہیں، لیکن کچھ اگر اس دنیا میں ریپلیس نہیں ہوتا تو وہ ہیں جذبات۔ اور زریز نے اسے ان 25-26 سالوں میں کبھی بھی ریپلیس تو کیا، سوچا بھی نہیں تھا ایسا۔ جذبات جو اس پہلے شخص کے لیے ہیں جو دل کے اونچے مقام پر خاموشی سے فائز ہوا، اور پھر دنیا اسے لاکھ بڑا سمجھے، کیا فرق پڑتا ہے، اس کی جگہ 10 نئے لوگ آ جائیں، لیکن وہ 10 لوگ مل کر اس ایک شخص کو ریپلیس نہیں کر سکتے۔ ماں کی ہر غلطی کے باوجود بھی آج وہ اس کے آگے کھڑا تھا، اسے ساتھ لایا تھا۔ شاید سب مردوں میں اتنا ظرف نہیں ہوتا کہ اپنی منکوحہ کے منہ سے کسی اور کا نام سنتے، نام کیا، اظہار محبت سنتے اسے اپنائے۔ وہ شخص پھر موجود ہو یا نہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دنیا بے شک کچھ بھی سمجھے، لیکن ہم دل میں موجود اس شخص کو دل کے ایک کونے میں قید کر کے اس دروازے پر تالا لگا دیتے ہیں۔ اس ایک جگہ پر پھر کسی کی رسائی عمر بھر نہیں ہو پاتی۔ کوئی شخص، کوئی چیز، کوئی دولت اس ایک شخص کے لیے جذبات کو ریپلیس نہیں کر سکتی۔ دل کا مقام کوئی نہیں پا سکتا۔ کوئی دل کے اس مقام پر فائز نہیں ہو سکتا تھا جس پر اس بچپن سے لے کر اب تک ماہ کامل تھی۔ اسے حیرت ہوتی ہے ان لوگوں پر جو دوسروں کو تسلی دیتے ہیں کہ تمہیں اس سے بہتر مل جائے گا۔ کیا ہم نے اس سے بہتر کی طلب کی ہے؟ نہیں، مر کر بھی نہیں۔ جو دل میں بس کیا ہے نا، پھر وہ بہترین کیا بہتر بھی نہ ہو، تب بھی دل کو وہی چاہیے، وہی ایک مخصوص شخص، کوئی اس کے برابر کا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی فقط چند لفظ کی تسلیاں کم از کم اسے تو نہیں چاہیے تھی۔ شام ہو گئی تھی، لیکن وہ گھر نہ پہنچی تھی۔ دادی کا بی پی لو ہوتا جا رہا تھا۔ ماں بھی آ گئی تھی اس کی غیر موجودگی کا سنتے ہی۔ میں دیکھتی ہوں، خود جا کر۔ ماں جو کب سے چکر کاٹ رہی تھی باہر نکل گئی کہ اب وہ اور انتظار نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا کہ اس نے کیا کام اپنے بندوں کو دیا تھا۔ رات کے کھانے پر اس کے ملازم نے اسے اس کمرے میں موجود وجود کے لیے کھانا لے جانے کا پوچھا تھا۔ کون؟ سر، رومان کسی لڑکی کو شام میں لایا تھا، آپ کے ساتھ والے کمرے میں موجود ہے وہ۔ اوہ! اس نے ہاتھ صاف کیے اور اندر کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوا جہاں وہ سامنے بستر میں دبکی تھی۔ اس کے قریب گیا تو وہ چھوئی موئی سی لڑکی بستر میں دبکی تھی۔ سفید ملائی جیسے گالوں پر ہاتھ کی انگلیوں کے نشان تھے اور ہونٹ کا کنارہ پھٹا تھا۔ والٹ اپنی نظریں اس حسن سے ہٹا نہ پایا۔ اتنا شفاف اور پاکیزہ حسن اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ 1000 لڑکیاں اس کے نزدیک ضرور آئی تھیں،
لیکن کسی کے چہرے پر یہ معصومیت نہ تھی۔ وہ جہاں تھا وہیں کھڑا رہا۔ سر، یہ مل گئی تھی، میں شام کو اس کو لایا تھا۔ اس بیکری والے کے بیٹے نے اسے اٹھوایا تھا اور اسے مارا بھی گیا ہے کیونکہ کافی روئی تھی کہ اسے چھوڑ دیا جائے۔ اسے اٹھا کر لائے ہو؟ سنجیدہ سی آواز ابھری۔ جی۔ اور سر، باہوں میں اٹھایا تھا؟ ایک اور سوال۔ جی سر، یہ بے ہوش تھی میں۔ چٹاخ، اور پھر سکتہ چھا گیا۔ آؤٹ! والٹ کی وحشت زدہ آواز پوری سیاہ عمارت میں گونجی۔ رومان حیران ہوتا باہر نکل گیا تو وہ دروازہ بند کرتا اس کے پاس واپس آیا اور سٹول اس کے نزدیک رکھتا بیٹھ گیا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلا وجود تھا جس نے والٹ کی توجہ اپنی جانب مبذول کروائی تھی۔ سفید فراق میں وہ اس وقت کوئی آسمان سے اتری پری ہی معلوم ہوتی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے گال پر رکھے۔ اس کے وجود میں دور کہیں ہلکی سی دراڑ پڑی تھی شاید۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ ہٹایا۔ ایسا نہ کرتا تو شاید اس وجود کو وہ میلا کر دیتا۔ وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر کسمسائی تھی اور پھر مندی مندی آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ مجھے گھر جانا ہے دادی، آپا جان۔ شش! وہ اس کے پر جھکا تھا ہلکا سا تو وہ سانس روک گئی۔ وہ اس کی ساری انفارمیشن اسی دن نکلوا چکا تھا جب اس کی بددعا رنگ لے آئی تھی، اور اسے جان کر جھٹکا لگا تھا کہ وہ زریز کی بہن ہے۔ تم بچ گئی ہو، تمہیں وہاں سے نکال لایا ہوں میں، وہ خفیہ انداز میں بولا۔ کیا اب وہ مجھے نہیں ماریں گے؟ وہ یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ وہ جگہ تو ڈبوں سے بھرا کوئی پرانا تہ خانہ تھا، اور یہ کسی ہوٹل کی طرح کا لگژری کمرہ نہیں۔ اب تم والٹ کے پاس ہو۔ وہ مسکرایا، پراسرار مسکراہٹ۔ اینجل! وہ جھٹکے سے کھڑی ہوتی اپنے اوپر جھکے شخص کے گلے لگی تو وہ تھم گیا۔ والٹ دی گریٹ بیسٹ کا دل پہلی بار دھڑکنا بھولا تھا۔ دل کی رفتار سست پڑی تھی۔ آج تک کسی کی ہمت نہ ہوئی تھی کہ کوئی اس سے قریب ہو کر بات بھی کرتا، اور سامنے موجود وجود اس کی گردن میں بازو باندھے ہوئے تھا۔ تم تو اینجل ہو میرے، تم نے مجھے بچایا ہے۔ پتہ ہے اس نے مجھے مارا تھا، میرے کتنے بال بھی ٹوٹے تھے، اور اس شخص نے مجھے یہاں کاٹا تھا۔ وہ پیچھے ہوتی اپنی گردن اسے دکھانے لگی۔ والٹ واپس اپنی جون میں لوٹا تھا۔ اس کی گردن پہ پڑے نشان کو دیکھتے اس نے خود میں لاوا ابلتا محسوس کیا تھا۔ ان سب کو سزا ملے گی، وہ بولا۔ اب اس کی نظریں سامنے دیوار پر تھیں۔ کیا سچ میں؟ تم انہیں مارو گے؟ مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم کوئی ہیرو ہو، لیکن اس دن تم نے مجھے رلایا تھا۔ وہ اسے پہچان گئی تھی۔ اب کیا چاہتی ہو؟ وہ پھر سے اسے دیکھتا بولا۔ مجھے گھر جانا ہے، وہ نظریں جھکاتی بولی۔ ڈرائیور چھوڑ آئے گا، جاؤ۔ والٹ نے کہتے قدم باہر کی طرف بڑھائے اور پھر گم ہو گیا۔ وہ اس کے پیچھے باہر نکلی، لیکن وہ تو غائب ہی ہو گیا تھا۔ وہ روشنی کی سمت جاتی مین دروازے پر پہنچی جہاں ڈرائیور پہلے ہی کھڑا تھا شاید۔ کیا آپ مجھے میرے گھر چھوڑ آئیں گے؟ اس نے پوچھا۔ جی میم، آ جائیں، ڈرائیور نے تابعداری سے کہا تو وہ اس کے پیچھے چلتی گاڑی تک آئی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے اس نے کسی احساس کے تحت پلٹ کر پیچھے دیکھا اور نظریں اوپر ٹیرس پر گئیں جہاں وہ کھڑا تھا، لیکن نظریں آسمان پر تھیں۔ اینجل! وہ نیچے سے چلائی تو وہ متوجہ ہوا۔ شکریہ، اب تم آوی کے خاص دوست ہو، اگلی بار تمہارے لیے بھی کپ کیک لاؤں گی، بائے۔ وہ وہیں سے چلا رہی تھی۔ وہ کیا، سیاہ عمارت کا ہر فرد ساکن تھا۔ اس عمارت میں سناٹا ہوتا تھا، خوفزدہ کرنے والی خاموشی، اور آج پہلی بار کسی کی آواز گونجی تھی، اور وہ بھی پھر والٹ کو مخاطب کیا گیا تھا ایسے۔ والٹ نے دور تک جاتے اس گاڑی کو دیکھا تھا۔ ہلکی سی مسکراہٹ اس کے انابی لبوں پر چھائی جس کا اندازہ اسے خود بھی نہیں ہوا تھا۔ کیا وہ ان 8 ماہ میں اسے چھٹکارا پا پائے گی؟ اور اسے تو لگتا تھا کہ زریز کو اس سے محبت ہے، لیکن اس کا لہجہ ان سب کے برعکس تھا۔ وہ واپس آیا تو وہ وہیں کھڑی تھی، چائے سوکھ کر گئی تھی۔ اس نے آگے ہوتے چولہا بند کیا تو وہ ہوش میں آئی۔ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ میں ملازمت تو نہیں ہوں آپ کی، وہ دھیمے سے بولی۔ کیا میں نے ایسا کہا کہ تم میری ملازمہ ہو؟
یا آتے ہی گھر کا تم سے کون سا ایسا کام کروایا ہے، یا اپنے جوتے صاف کروائے ہیں جو تمہیں لگا کہ میں نے تمہیں ملازمہ بنایا ہے؟ ہمارے دین میں انہیں حقوق و فرائض کہتے ہیں ماہ کامل، جلدی سکھاؤں گا تمہیں۔ پھر تو آپ پر بھی بہت سے فرائض ہیں میرے، وہ نہ جانے کیوں لیکن بول گئی تھی۔ بالکل، ہزاروں ہیں، سب پورے کروں گا، لیکن تب جب مجھے لگا کہ تم میری بیوی بننے کے قابل ہو۔ وہ اسے لاجواب کرتا واپس دودھ پتیلی میں ڈالنے لگا۔ کیا میں جاؤں؟ وہ مسکرایا۔ اسے زیر کرنا اتنا بھی مشکل نہیں تھا جو آج پہلے ہی دن اسے اجازت طلب کر رہی تھی۔ چائے پیو گی؟ نہیں تو بنانا سیکھو یہاں کھڑی ہو کر۔ وہ سنجیدہ سا بولا تو ماہ کو غصہ آیا، لیکن پھر دھیان سے اسے دیکھنے لگی جو تیزی سے ہاتھ چلا رہا تھا۔ اسے لگا نہیں تھا کہ اتنا نام کمانے کے بعد وہ اس چھوٹے سے فلیٹ میں بنا کسی سہولیات کے رہ رہا ہوگا۔ بیٹھو اب، میں کیا کروں گی یہاں؟ میرا منہ دیکھنا، اور بہت سی باتیں تمہیں کلیئر کرنی ہے آج میں نے تو۔ آفٹر آل نکاح کے اتنے سال بعد رخصتی میری جھولی میں ڈال ہی دی۔ اس کے چہرے پہ تمسخر پھیلا۔ تم اپنی وکالت جاری رکھو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن ہر کیس کو تم مجھ سے پوچھ کر ہاں کرو گی۔ دوسرا، کام بانٹ لیتے ہیں، اب تم میری بیوی ہو تو تمہارا حق بھی بنتا ہے اس گھر پر۔ تیسرا، دادی سے میں تمہیں اونچی آواز میں بات کرتا نہ سنوں۔ اور آخری بات، اپنے غیر رشتے کو میرے اس رشتے سے دور رکھنا ماہ کامل، نہیں تو میں بھول جاؤں گا کہ بچپن کی میری محبت ہوا کرتی تھی تم۔ وہ کہتا چائے کا آخری گھونٹ پیتا اٹھ کر اندر چلا گیا، اور وہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ کتنا مشکل تھا سب۔ وہ بچپن کی محبت تھی تو کیا اب اسے مجھ سے محبت نہیں؟ یہ سوال اس کے دل میں اٹھا تھا، لیکن پھر دبا گئی۔ کیا ہی فرق پڑتا تھا؟ وہ اٹھ کر اندر گئی تو وہ لیٹ چکا تھا۔ اس نے بتی جلائی اور یہاں وہاں دیکھنے لگی۔ کوئی صوفہ نہیں ہے، یہاں لیٹو آ کر۔ تھوڑا چھوٹا ہے بیڈ، لیکن اتنا بھی نہیں۔ بیڈ واقعی بڑا نہ تھا، لیکن بہت چھوٹا بھی نہ تھا۔ وہ بنا چینج کیے آ کر دوسری طرف سمٹ کر لیٹ گئی کہ اس وقت وہ دماغی طور پر بہت تھک گئی تھی۔ وہ اس کے سونے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی گہری سانسوں کی آواز کمرے میں بکھری تو وہ مسکرایا اور پھر کھینچ کر اسے قریب کیا۔ میں شکر گزار ہوں تیرا کہ تو نے مجھے وہ دیا جس کی چاہت میں نے برسوں سے کی تھی۔ ماہ کامل، تو میری محبت ہو۔ یہ محبت اب ہر دن کے ساتھ بڑھے گی ہی۔ تمہیں دیکھتے، تمہیں پاس محسوس کرتے میرے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا ہے۔ میں صرف تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں تمہارے دل و دماغ میں رہوں، صرف میں۔ وہ شدت پسندی سے بولتا اسے حصار میں لے گیا۔ یہ احساس ہی دل کو موہ لینے والا تھا کہ آج اس کی بیوی، اس کی محبت اس کے پاس، اس کے حصار میں تھی۔ اس کی طرف جھکتے اس نے گہرا سانس بھرتے اس کی خوشبو کو خود میں اتارا۔ وہ گہری نیند سوتی تھی یا آج تھکاوٹ کی وجہ سے ایسا تھا، وہ اندازہ نہ لگا پایا، اور پھر خود بھی آنکھیں موند گیا۔ صبح اس کے اٹھنے سے پہلے وہ اٹھ گیا تھا، لیکن پھر واک کے لیے چلا گیا، اور پاس آیا تو وہ اب تک سو رہی تھی۔ اس کے قریب آتے بیٹھا اور اس کے چہرے سے بال ہٹائے۔ ماہ کامل؟ وہ نیند میں تھی۔ اٹھو۔ ابھی نہیں، مجھے اور سونا ہے۔ وہ نیند میں بڑبڑائی تو زریز زراور نے اس کے گلے سے شرٹ میں انگلی رکھتے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اس کے سینے سے لگی تو 14 طبق روشن ہوئے۔ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا؟ اٹھو، کپڑے نکالو میرے، اور ناشتہ بناؤ، اس نے کہا۔ وہ سنجیدگی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے سونا ہے۔ میرے جانے کے بعد سو جانا، ابھی اٹھو، روٹین بناؤ۔ جب میں گھر میں ہوں تب تم سو نہیں سکتی، میرے جانے کے بعد بے شک جتنا مرضی سونا۔ وہ اسے لمحہ بلمحہ نئے رولز بتا رہا تھا۔ وہ اٹھنے لگا اور پھر واپس جھکتے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ برق رفتاری سے پیچھے ہوئی۔ دوبارہ یہ حرکت نہ ہو۔ اس نے ہاتھ بڑھایا اور اس کے ماتھے کو ہلکا سا مسلا جو اس کے سینے سے زور سے ٹکرایا تھا۔ اٹھو، شاباش۔ وہ اس کا گال تپتپاتا ہوا چلا گیا تو اسے بھی اٹھنا پڑا۔ زریز نے ساری رات سوچا تھا اس کے بارے میں۔ وہ سختی کرتا تو وہ مزید بدظن ہو جاتی اس سے۔ اسے نرمی سے اپنی چاہت اور توجہ سے زیر کرنا تھا۔ اس کی الماری کھولی اور پھر جو سمجھ آیا وہ نکال دیا،
اور ڈریسنگ روم میں لٹکاتے خود فریش ہونے باہر گئی جہاں وہ کچن میں تھا۔ وہ ناشتہ تیار کر چکا تھا، وہیں پڑی چھوٹی سی میز پر رکھتے اس نے اپنی ہی پلیٹ میں بس ڈالا تو وہ اسے حیرانگی سے دیکھنے لگی۔ مجھے تو بھوک لگی ہے بہت، کیا اس نے میرے لیے نہیں بنایا؟ وہ سوچنے لگی۔ زریز نے اپنے ہاتھ کا بنا لقمہ اس کے آگے کیا تو وہ پھر سے پیچھے ہوئی، لیکن اس کی گھورتی نگاہوں میں دیکھا جن سے اسے خوف آتا تھا، اور پھر ہلکا سا منہ کھول لیا۔ میں اپنا بنا لوں گی، دوسرے نوالے پہ اس نے کہا۔ یہ تمہارا بھی ہے، اس نے کہتے اس کے منہ میں دوسرا نوالا بھی ڈالا، اور پھر آہستہ آہستہ اسے اپنے ساتھ ناشتہ کروانے لگا۔ ماہ کے لیے یہ سب نیا تھا، وہ سختی میں بھی اس کی کیئر کر رہا تھا۔ اگر اسے یہ اچھا نہیں لگا تھا تو برا بھی ہرگز نہیں لگا تھا۔ وہ رات کو اس کا بیگانہ انداز دیکھتی، اب یہ کیئرنگ انداز دیکھتی حیران تھی۔ وہ انسان ہر پل بدلا ہوا تھا۔ جانا ہے تم نے آج؟ نہیں، ابھی کوئی نیا کیس نہیں ہے، اس نے دھیرے سے کہا، تو وہ چینج کرنے چلا گیا اور اپنی چیزیں لیتا واپس آیا۔ کوئی بھی آئے تو کیمرے میں دیکھنا، دروازہ نہیں کھولنا، اوکے؟ خداحافظ، وہ کہتا باہر نکلنے لگا، اور پھر باہر نکلتے اس نے وہیں سے اسے آواز دی تو وہ بیزاری سے اٹھتی باہر آئی۔ کل سے ہر روز مجھے باہر چھوڑنے آ جانا، وہ کہتا واپس آیا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دینے لگا، لیکن وہ پھر ڈر کر ایک قدم دور ہوئی تھی۔ زریز نے غصے سے دروازہ بند کیا اور اسے دروازے کے ساتھ لگایا تو اس کی چیخ نکلی، ماں، مجھے برا بننے پر مجبور مت کرو، کیونکہ اس زریز دراور کو سمجھنا تمہارے بس میں نہیں ہوگا۔ وہ اس کی گردن پر جھکنے لگا تھا جب وہ اسے دھکا دیتی ہٹا گئی۔ میں آپ کی خریدی ہوئی غلام نہیں ہوں، میں کل سے سب برداشت کر رہی ہوں کہ شاید آپ سنبھل جائیں، لیکن نہیں، ہیں تو مرد نا، انا آ رہی ہے بیچ میں۔ مجھے آپ کا نزدیک ہونا بے آرام کرتا ہے، لہٰذا فاصلہ رکھیں، میں ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں آئی ہوں۔ اور زریز نے اس کے بال پیچھے سے مٹھی میں دبوچے اور اس کا سر اونچا کیا۔ میرے سامنے آج تو یہ بکواس کر لی ہے، دوبارہ مت کرنا، ڈھیل دے رہا ہوں تو حد میں رہو، اور قریب آنے کی باتیں مجھے مت سکھاؤ۔ میری بیوی ہو تم، میری ملکیت، میں کب چاہوں قریب آؤں گا، روک سکتی ہو تو روک لینا۔ وہ جھٹکے سے اس کی گردن پہ جھکا تھا۔ ماہ نے اپنے جسم پر پہلی بار کسی مرد کا لمس محسوس کیا تھا۔ وہ تڑپ گئی۔ زریز نے اس کی گردن پہ دانت رکھے تو اس کے منہ سے سسکی برآمد ہوئی، پھر وہیں اپنے لب رکھتا وہ پیچھے ہوا۔ اگر وہ زخم دینا جانتا تھا تو مرہم بھی رکھنا بخوبی جانتا تھا۔ کاش یہ بات ماہ کامل کو جلد سمجھ آ جاتی۔ لو ہو گیا قریب، تمہارا جسم، تمہاری روح پہ پہلا لمس زریز دراور کا، مبارک ہو۔ آئی ہیٹ یو۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے چلائی، آنسو صاف کرو، اور آواز آہستہ، مجھ پر چلاؤ، پوری کالونی کو مت سناؤ۔ وہ کہتا اسے جھٹکے سے دروازے سے پیچھے کرتا باہر نکل گیا تو وہ دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ میں کمزور نہیں ہوں، میں کمزور نہیں پڑوں گی تمہارے سامنے مسٹر زریز دراور، وہ چلائی اور اپنی گردن کو ہاتھ سے رگڑنے لگی۔ اس دن کے بعد وہ اسے ملی نہیں تھی، کیونکہ عائزہ کی بڑی بہن نے اسے اس واقعے کے بعد اس کا باہر نکلنا بند کر دیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ اب بھی وہ اسی بیکری میں بیٹھا تھا۔ اس لڑکے کو اس کے لوگ بھی سزا دے سکتے تھے، لیکن وہ آج خود وہاں کے مالک سے ملنے آیا تھا۔ اس کے داخل ہوتے ہی پوری بیکری کے الارمز بجا کر خالی کروا دیا گیا تھا، کیونکہ آج بیکری کا مالک خود موجود تھا۔ وہ اسی کی آمد کا سنتے آئے تھے۔ اب پوری بیکری میں ان کا راج تھا۔ والٹ اپنے آدمیوں کے گھیرے میں بیٹھا تھا۔ تمہیں اندازہ ہے میں کون ہوں؟ اس نے ٹانگ پہ ٹانگ چڑھاتے کہا۔ اتنے لوگوں کی فوج دیکھ کر کوئی بڑے انسان ہی معلوم ہوتے ہو، بیکری والے نے عام سے انداز میں کہا۔ اور اگر میں کہوں کہ یہ علاقہ میرا ہے تو اس میں بھی حیرت کی بات نہیں، کیونکہ اس سے اگلا علاقہ میرے بھائی کا ہے، اس نے کروفر سے کہا۔ زبان کو ابھی سے لگام لگاؤ، یہ نصیحت نہیں، صرف ٹپ ہے، میں مفت میں پہلی بار دیا کرتا ہوں۔ والٹ سیدھا ہو کے بیٹھا۔ دیکھو، تم جو کوئی بھی ہو، کیا چاہتے ہو بتاؤ، نہیں تو اپنے بھائی کو بلواؤں گا میں۔ نام بتاؤ اپنے بھائی کا۔ والٹ نے اپنے آدمیوں کو گن نیچے کرنے کا اشارہ کیا، جو سب نے اس گستاخ آدمی کے لہجے پر اٹھا لی تھی۔ فیروز بھائی۔ میرا پالتو کتا ہے وہ،
ازمیر میرا شہر ہے اور نہ جانے ترکی کے کتنے چھوٹے شہر میرے پیسے پر پل رہے ہیں۔ اور بتا کیا سننا چاہتا ہے؟ وہ اب کھڑا ہو گیا تو سب الرٹ ہوئے۔ والٹ، اس شخص نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اسے اندازہ ہوا تھا کہ وہ کوئی بڑا آدمی ہے، لیکن جس شخص کا نام وہ روز ہر گلی اور سڑک پر سنتا تھا وہ اس کے سامنے موجود ہوگا، اسے اندازہ نہ تھا۔ اچھا لگا سن کر کہ تجھ جیسے کیڑے مکوڑوں کو میرا نام یاد ہے، تو چل مدعے پر آتے ہیں۔ یہ بیکری چاہیے مجھے، یہ میرے والد کی تھی۔ میں کیسے پہلے لیگلی میں یہ لینا چاہتا تھا قیمت ادا کر کے، اور باپ کی نہیں ہے تیرے۔ یہ تو نے جس انسان کی جگہ ماری ہے، میرے بندے انہیں اس جگہ کی قیمت ادا کر چکے ہیں۔ چل شاباش، آج رات صبح کا اجالا ازمیر پر پھیلنے سے پہلے یہ جگہ خالی ہو جانی چاہیے۔ سر مجھے بکواس نہیں، اور ہاں اپنے بیٹے کو بول والٹ کی بیسمنٹ میں سمنگل ہوئی تمام نئی بندوقوں کو وہ اس پر ٹیسٹ کرے گا اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا۔ وہ باہر نکلنے لگا تھا، لیکن سامنے اس کی اسکوٹی کو دیکھتے ہی وہ پہچان گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اندر داخل ہوئی تو دیکھا وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ اینجل، تم یہاں کیسے؟ والٹ کو دیکھتے وہ بھاگتی اس تک آئی تھی۔ اندر موجود تمام لوگوں کو اس لڑکی پر ترس آیا تھا، کیونکہ والٹ غصے میں خود کا بھی نہیں رہتا تھا۔ آؤ، آج ہم مل کر کپ کیکس کھائیں گے، اور تمہیں تو میں نے اپنی مدد کرنے کا شکریہ بھی بولنا تھا۔ وہ اس کی طرف چمکتی آنکھوں سے دیکھتی بولی۔ ابھی نہیں، وہ سنجیدگی سے بولا اور چشمہ آنکھوں پر لگاتا باہر نکلنے لگا، لیکن تھما وہ تب جب اپنے فولادی ہاتھ پر اس کی مخملی انگلیوں کی پکڑ محسوس کی۔ پلیز نا، اور میں کھلاؤں گی، میرے پاس پیسے ہیں۔ ویسے تم بھی کم امیر نہیں ہو، اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے کہا۔ والٹ ان ہاتھوں کی گرفت سے خود کو آزاد نہ کروا پایا، لیکن دل اس لڑکی کے آگے جھکنے پر حامی نہیں بھر رہا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ لڑکی، ہاتھ میں رہو اپنی۔ وہ خود کو بمشکل کچھ سخت کہنے سے روک گیا تھا، نہیں تو غصے میں وہ اکثر خود کو ایسی چوٹ لگا جاتا تھا جس کا زخم بھرتے مہینوں لگ جاتے تھے۔ تم تو میرے اینجل نہیں ہو، وہ بولتی اس سے ایک قدم دور ہوئی۔ آنکھوں کی چمک پل میں ماند پڑی۔ سنو لڑکی، والٹ نے اسے بلایا، لیکن وہ اسے نظر انداز کرتی اندر داخل ہو گئی تو وہ بھی اپنے بندوں کو اشارہ کرتا گاڑی کی طرف چل پڑا۔ وہ اندر جا کر بیٹھ گئی۔ بیکری کا کام پھر سے شروع ہو گیا تھا، لیکن مالک وہاں کا جا چکا تھا۔ آج رات اسے یہ جگہ خالی کرنی تھی۔ اس نے کپ کیکس آرڈر کیے اور وہیں بیٹھ گئی۔ اسے 2 کے ساتھ ایک فری ملا۔ آج فری کیوں؟ وہ حیران تھی۔ آج اس بیکری کا یہاں آخری دن ہے، اسی لیے ویٹر نے اسے اپنی زبان میں کہا تو وہ اداس ہو گئی۔ اپنے کپ کیکس پیک کرواتی وہ اٹھی اور اسکوٹی چلاتی نکل گئی۔ وہ ایسی ہی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر خوش ہونے والی، اور چھوٹی سی بات کو دل سے لگا کر پہروں خاموش رہنے والی یا رونے والی۔ وہ رستے میں تھی جب اس نے گاڑی کا ہارن سنا تو وہ سڑک سے سائڈ پر ہو گئی اور پیچھے والی گاڑی کو رستہ دیا، لیکن مسلسل ہارن پر اس نے مڑ کر دیکھا تو وہ ان گاڑیوں کو پہچان گئی تھی۔ رکنا نہیں چاہتی تھی، لیکن رک گئی۔ والٹ نے اسے دیکھتے ہی گاڑی کو رکوایا تھا۔